بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین عزیز وقار، 2 3 دن پہلے میں نے اقبال کی ابوالعلا موری نظم کا مختصر سا جائزہ لیا تھا۔ اسی اقبال کے مجموعہ کلام بانگ جبریل سے میں آج ایک چھوٹی سی اور نظم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ اقبال کی شاعری کو عموماً ہماری قوم نے بہت مشکل سمجھا، طالب علموں نے، اور اس پہ توجہ بھی نہ دی۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں جتنی زندگی ہے میری، میں اقبال کی یہ خدمت کروں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نظموں کو بڑی آسان زبان میں سادہ لہجے میں ناظرین کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ ایک اقبال شناسی کی ایک تفہیم پیدا ہو۔ اس پہ میں لکھ بھی سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے سے اب وہ فائدہ نہیں۔ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں رہا جتنا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اور جب یہ میرے بیٹے نے مجھے یہ سہولت مہیا کی ہے تو میں کیوں نہ اس سے فائدہ لے کے دوستوں تک بھی پہنچاؤں، جو اقبال شناس نہیں ہیں ان کو بھی تھوڑا اس میں شامل کروں۔ تو آج کی جو نظم ہے صرف 4 اشعار پہ مشتمل یہ نظم ہے، ملا اور بہشت۔ بال جبریل کی ہی یہ نظم ہے۔ اقبال کو 2 چیزوں سے بڑی چڑ آئی ہے، ایک انگریز سے اور دوسری ملا سے۔ چلتے چلتے اقبال ان کو کچوکا دے جاتا ہے، جیسے پنجابی کہتے کہ جان کے ٹھونگا مار جانا کسی کو۔ یہ اقبال کا اشعار ہے۔ حالانکہ اقبال نے اپنی تعلیم کی تکمیل ہی یورپ میں کی، اور وہاں کی تہذیب سے متاثر بھی ہوا، جو ان کے اچھے خد و خال سے ان کی تعریف بھی کی، جیسے فردوس جو تیرا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی بنید۔ لیکن مجموعی طور پہ اقبال کو یہ چڑ رہی کہ اس قوم نے ہماری قوم کو غلام بنائے رکھا ہے، اور میں نے اپنی قوم کو ان کی غلامی سے نکالنا ہے۔ تو جو بجا جہاں بھی کسی اور تناظر میں بھی بات ہو رہی ہو تو جاتے جاتے ضرور ملا اور انگریز کو چوکا دے دیتا ہے۔ ملا کے کچھ رول بھی ہماری تاریخ میں بہت بدقسمتی سے ادا رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن فہمی کے حوالے سے کلام پاک کا، قرآن حکیم کا فارسی ترجمہ کر دیا، اور بیچارے نے بقیہ زندگی چھپ کے گزاری۔ اس وقت کے علماء نے اسے واجب القتل قرار دے دیا۔ وہ اقبال والی بات کا آئینے نہ اسے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ ایسی جامد فکری ہمارے علماء میں رہی ہے شروع سے کہ انہوں نے ہر جدت کو بدعت ہی کہا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی بیچارہ چھپا رہا، واجب القتل قرار دے دیا۔ خود اقبال پہ بھی کفر کے فتوے لگے، جس کے تناظر میں اقبال کہتا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ذات، مسکینیوں محرومیوں نومیدی جاوید ہے جس کا تصوف وہ اسلام کا رجاد۔ اسلام کا یہ تصوف نہیں ہے کہ انسان مرا مسکین سا، عاجز سا، حقیر سا اپنے آپ کو سمجھے۔ یہ تو انسان شناسی پیدا کرتا ہے اسلام انسان کے اندر، کہ نہ میں کسی سے بڑا ہوں نہ کسی سے کم ہوں۔ تو مسکینی و محرومی و نامیدی جاوید ہے جس کا تصوف وہ اسلام کا رجاد، اور اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہ عموماً جو عبادت گاہیں ہوتی تھی ہماری، اور کئی گھروں میں بھی شاید ایسا ہوتا تھا، میں نے دیکھے بھی ایک جو جگہ وہ زمین دوز ایک چھوٹے چھوٹے سے کمرے غار نما بنائے ہوتے تھے، پنجابی جو پورا دیکھ، تو عموماً لوگ اس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ وہ علاقے یہاں سے دنیا نے کمانا تو کوئی نہ تلک نہیں سی لیندے، نہ سماج نو سوارنے کے لیے، نہ کسی اور حوالے سے۔ تو وہ اللہ کو یاد کرنے میں اور اللہ کو خوش کرنے میں زیادہ عافیت اور اس میں لذت محسوس کرتے تھے۔ تو اقبال بھی تانا دیتا ہے ملا کو
کہ مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. تو یہ ایک بدقسمتی رہی. یہ ہمارے ہاں جو آج لاؤڈ سپیکر جگہ جگہ مساجد میں 10 ہارن 6 ہارن لگائے ہوئے انہوں نے، جیسے آسمان سر پہ اٹھانا ہے. جب اس کی ایجاد ہوئی تو اسے اعلی مکبر الصوت کہہ کے اسے دجال کی آواز قرار دے دیا ملاؤں نے. انگریز ہم پہ مسلط ہو گئے، اور ان کے تسلط سے نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم بھی جدید علوم سے آراستہ ہوتے، جس کی سر سید نے شدید ضرورت محسوس کی، اور اس نے پھر اسے زندگی بھر اس پہ عمل بھی کیا. اور بڑے بڑے لیڈر اور بڑے قادر الکلام قسم کے لوگ جو ہے وہ علی گڑھ کالج سے پیدا ہوئے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بہت کام کیا. لیکن علماء حضرات نے اسی میں فیض سمجھی کہ ہم انگریزی جو ہے یہ کافروں کی زبان ہے، سائنس جو ہے اس کو پڑھ کے انسان جو ہے یہ کافر ہو جاتا ہے. مجھے پتا ہے، خود مجھے پتا ہے، میرے گاؤں میں آنا، گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے سادہ سی. کئی ایک لوگ ایسے تھے جب وہ کہتے تھے مجھے، شاہ جی سائنس نہ پڑھے ہو جے کافر ہو جی جائے. تو یہ ایک پھیلائی ہوئی، میں سمجھتا ہوں ایک سوچ تھی جو علماء نے پھیلا دی تھی کہ ہر لحاظ سے انگریزوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. یہ رویہ یا طریقہ جو تھا یہ قوم کے لیے ضروری نہیں تھا بلکہ نقصان دہ تھا. پھر اس کے بعد میں نے خود یہ محسوس کیا کہ ان کی درس گاہوں میں جو لوگ بچے پڑھتے ہیں وہ بڑے افضل، ان کو افضل سمجھا جاتا ہے، وہ عالم ربانی بنتے ہیں، اور اس کے مقابل پہ جتنے مرضی کو پڑھا لکھا بھی ہو اسے وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے. مولانا مودودی جس نے 200 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے، یہ علماء حضرات نے اسے پڑھا لکھا سمجھا ہی نہیں ساری زندگی، بلکہ اس پہ کفر کے کئی فتوے لگتے رہے. اور بھی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے ان علماء کی کند ذہنی کی، اور آئینے نہ اسے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا. وہ طرز کوہن پہ اڑنے کا یہ ایک رویہ تھا ان کا، جس سے قوم کو شدید نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا. تو علامہ جو ہے وہ چونکہ قوم کا غمخوار تھا، وہ آزادی چاہتا تھا، قوم کو غلامی سے نکالنا چاہتا تھا، لہذا اس نے جگہ جگہ مختلف انداز میں ملا سے چھیڑ خانی ضرور کی ہے. جہاں انگریزوں کو کوسا ہے کہ تیری تہذیب خود اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا اشیاء نہ پائیدار ہوگا. پیشین گوئی کی ہے کہ یہ تہذیب جو یورپ کی ہے یہ خود خودکشی کر لے گی اپنی خنجر سے. تو وہاں علماء کو بھی اس نے ضرور یہ باور کرایا ہے کہ تم اپنی سوچ کے زاویے بدلو، قوم کی فلاح بہبود کے لیے سوچو، اور جدید علوم جو ہے ان کو حصول کے لیے قوم کو بھی تیار کرو، خود بھی اپنے آپ کو تیار کرو. تو یہ مختصر نظم ہے جس کا میں نے پس منظر رہا قائم کیا، تھوڑا پیش کیا آپ کے سامنے. اس کا عنوان ہے ملا اور بہشت. تو اقبال کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، میں بولنے سے باز نہیں آیا کیونکہ موجود تھا میں وہاں. کہا رحمت حق سے ملا کا ہوا جب حکم بہشت. اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی اس مولوی کو، اس ملا کو بھائی بہشت میں لے جاؤ. میں موجود تھا وہاں. خیالی طور پہ نا، ایک تصوری طور پہ ایک بات کی تفہیم پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو بھی یہ ساتھ جتانے کے لیے کہ آپ اللہ کے بندو جدید فکر سے آراستہ ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی کرو، اور ابنائے نو جو ہے قرب و جوار میں ان کو بھی موجودہ دور کی چیلنجز جو ہے ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کرو، آراستہ کرو ان کو. تو میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت. حکم ہو گیا بھائی جاؤ یار اس کو جو جنت میں چھوڑ دو بھائی اس ملا کو. عرض کی میں نے خدایا میری تقصیر معاف کرنا، اللہ پاک میری غلطی معاف کر دینا. عرض کی میں نے خدایا میری تقصیر معاف، میری غلطی معاف کر دینا اللہ پاک، یہ میرا گناہ معاف کر دینا. خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و نمک کی. اللہ پاک اس کو اچھے نہیں لگنے وہ ماحول جو وہاں شراب ہے، پھر وہ کنارے ہیں حوضوں کے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں اللہ نے انسان کی
خوشنودی کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے کیسا کیسا ماحول پیدا کیا ہے. اسے خوش نہیں آئیں گے، اس لیے نہیں آئیں گے کہ یہ تو نہیں فردوس مقام میں جدل قال و اقوال. ساتھی کہتا ہے کہ جنت جو ہے، فردوس جو ہے، اس میں کوئی بحث و تمیز کی، لڑنے جھگڑنی یا بحث و تکرار کی تو وہاں کوئی ماحول ہی نہیں، فضا ہی نہیں ہے وہاں. نہیں فردوس مقام جدل قال و اقوال، اور بحث و تکرار ہے اس اللہ کے بندے کی سرشت. جب تک یہ بحث نہ کرے. مجھے خود یاد ہے ایک جنازے میں تھا، تو ایک ہمارے مولانا صاحب جو جنازہ پڑھا رہے تھے، میرے چھوٹے بچے کے ہم عمر ہیں، وہ اسی کے ساتھ پڑھتے تھے. اس نے اقبال کا ایک شعر پڑھا اپنی تقریر کے دوران، اور اسے ذرا غلط پڑھ دیا. تو میں نے چاہا کہ تنہائی میں نے اسے کہا کہ یہ جو شعر آپ نے اس طرح سے پڑھا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں یہ بندش آتی ہے، یہ طریقہ ہے. تو مان ہی نہیں رہا تھا. وہ بحث پہ آمادہ ہو گیا میرے ساتھ. میں کہنے حضور آپ صحیح ہے، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہ اتنی ضد بازی ان کے ذہنوں میں پیوست کر دی ہے ان کا اساتذہ نے، کہ یہ کسی دوسرے کی بات کو سننا گوارا ہی نہیں کرتے، بلکہ بحث سے اتر آتے ہیں. اور اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے، اب تو جان ماری تک پہنچ چکے ہیں، تشدد پہ پہنچ چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اور طریقے انہوں نے ابھی اختیار کر لینے ہیں اپنی بات کو بنوانے کے لیے. تو عرض کی میں نے خدایا میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے سے حور و شراب و لبے کشت. نہ حوریں اچھی لگیں گی اس لیے، نہ وہاں کی شراب اچھی لگے گی، اور نہ وہ کھیت کھلیان اور خوبصورت مناظر اسے اچھے نہیں لگے گے. نہیں فردوس مقام میں جدل و قال و اقوال. جنت تو ایسی جگہ نہیں ہے، فردوس تو ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہاں لڑائی کی جائے، بحث کی جائے، ایک دوسرے کے سنب کیا جائے. بحث و تکرار ہے اس اللہ کے بندے کی سرشت، اور اس کی شرشت میں فطرت میں تو بحث کرنا شامل ہے، تکرار کرنی شامل ہے. اسے وہ ماحول کا کیسے پسند آئے گا؟ اسے وہ ماحول جنت کا پسند نہیں آئے گا. آخری شعر ہے کہ ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا تو کام یہ ہے کہ بجائے لوگوں میں صدار پیدا کرے، لوگوں کی عادات کو معاشرے کے حوالے سے ان میں اچھی چیزیں پیدا کرے، برائیوں کا خاتمہ کرے. یہ لوگوں کو بدآموزی سکھا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر رہا ہے. ہر مسجد و منبر جو ہے یہ ایک جناب اکھاڑا بن چکا ہے، دوسروں کو لتاڑنے کے لیے، دبانے کے لیے، اور ان کو سنب کرنے کے لیے، ان کو نگیٹ کرنے کے لیے، ان کی نفی کرنے کے لیے. اور جنت میں نہ مسجد، نہ کنیسہ، نہ کنیس. لیکن جہاں یہ بھیج دیا اللہ تعالیٰ، وہاں تو کوئی مسجد بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں کنیسہ ہے، عیسائیوں کا کوئی عبادت گاہ ہے، نہ کوئی ہندوؤں کی وہاں عبادت گاہ. وہاں تو ایک ہی طرح کا ماحول ہے. تو یہ اسے کیسے وہ خوش آئے گا ماحول؟ ٹھیک ہے نا. بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا تو ملتوں کو، قوموں کو برے باتیں سکھانے کا جو ہے اس کی شریعت ہے، اس کی فطرت ہے. اسے سیکھا ہی یہی ہے، اس کے اساتذہ نے بتایا ہی یہی ہے. تو جنت میں تو نہ بھائی کوئی گرجا ہے، نہ وہاں کوئی مندر ہے، نہ کوئی وہاں کلیسا ہے، نہ مسجد ہے. وہاں تو ایک سپاٹ سا ماحول ہے سب کے لیے. یہ وہاں کیسے خوش رہے گا؟ یہ ایک طرح کی تنقید ہے ملا پہ علامہ اقبال کی بڑے خوبصورت انداز میں، اسے یہ باور کرانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے بہت بڑا منصب عطا کیا ہے، تم مساجد کے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شخصیت و حیثیت ہے آپ کی. آپ کا فرض ہے کہ قوم کی تعمیر کرے، قوم میں ایکتا پیدا کرے. اور جو دور اقبال کا تھا وہ تو غلامی کا دور تھا، اس میں تو سب سے بڑی کوشش یہی ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے علماء حضرات قوم کے اندر آزادی کا جوہر پیدا کرتے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان علماء اکرام نے، جو بڑے بڑے جید علماء تھے، انہوں نے جناب پاکستان کے بنانے میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کی. میں
ان تنظیموں کا یا ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کو پتہ ہے یہ، نہیں بھی تو پوچھ لے کسی سے کہ قائد اعظم کے مقابلے پہ ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے سمجھوتے کیے، ہندوؤں سے سیاسی مدد بھی چاہی، معاشی مدد بھی چاہی، اور اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ کے مقابلے میں کھڑے کیے. یہ خدمت ہے ان کی. یہی وجہ ہے بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ میں بھی ایک ادنا سا کارکن رہا ہوں اور میری شدت سے خواہش تھی کہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم ہو، لیکن لوگ جناب جب اسلام کا نام لیتے تھے تو لوگ بالکل چڑ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں مولویوں نے سلام ہی نہیں ہے، ان کو ووٹ دے، اور نہیں دیتے تھے لوگ ووٹ. بتھیرا سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی نہیں، اسلام جو ہے وہ ان لوگوں کی روش سے ہٹ کے ہے، لیکن نہیں مانتے تھے لوگ، اب تک بھی نہیں مانتے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے علماء اکرام جو ہمارے ہادی بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور جن پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، جو انبیاء کے بعد ان کے وارث بھی ہیں، یہ جدید دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، اور جو قوم کے رجحانات ہیں ان کا بھی یہ ادراک نہیں رکھتے. آج جدید ٹیکنالوجی، میڈیا اور پتہ نہیں دنیا ایک گلوبل ہٹ تو نہیں پایا تو گلوبل ولیج گلوبل ہٹ بن چکی ہے، ایک خیمہ بن چکی ہے دنیا کی. تو اس میں جو تقاضے ابھرتے ہیں کسی قوم کو اٹھانے کے، ان میں یہ بالکل ناکام ہے. اور 75 سالہ زندگی جو ہے ہماری پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بدقسمتی سے اس کی گواہ ہے. حالانکہ یہ علماء چاہیں تو 15 دن میں بالکل دعوے سے بات کرتا ہوں کہ 15 دن میں یہ قوم کو تیار کر سکتے ہیں. مجھے 77 کے سارے مناظر یاد ہیں، بلکہ 71 سے لے کے 77 تک جو شہید بھٹو نے جو کاروائیاں کی تھی وہ میری ایک ایک حرف مجھے یاد ہے، ایک ایک لفظ یاد ہے. میں نے وہ ساری کتابیں بھی پڑھی ہیں جو زمانے میں ان پہ لکھی گئی. اس علماء نے قوم کو بڑی تیزی سے اس مقصد کے لیے تیار کر دیا کہ اس سے نجات حاصل کر دی. وما علینا الا البلاغ المبین.